روزے کے دوران اگر گانا سنا جائے تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کل ہم زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے, اور صرف فرض بھی پڑھ لیں کافی ہے. آج تو بڑا مبارک دور ہے, آپ ایسی ٹیبلٹس استعمال کریں کہ آپ تسلی سے اپنے وہ دن گزاریں. اطعام تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ بخاری مسلم ہے, اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا, وہ روزہ پھر ٹوٹ جائے گا. جو لوگ جابس کرتے ہیں کہیں پہ, یا میں ان لوگوں کی بات کروں جن کا بزنس ہے, جن کے پاس لوگ امپلائز ہیں, تو شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ رمضان میں ان کا کام ہلکا کر دیا جائے, کوئی ٹائمنگ کم کر دی جائے؟ نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے, اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ صرف جذباتی جملے ہیں, اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا. رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی الاسلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. وہی بات ہے, جڑے تھے پیڑے اور لور بھی پیڑے, عقابے بھی پیڑے. ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے, جھوٹی حدیثیں سنانے والا, یعنی علماء کرام. پہلے کون سا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اتنا اچھا, سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے. ہمیں نہیں پتا, ہم نے سرکاری نوکری کی ہے, ہمیں پتا ہے. اچھا, رمضان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا پیریڈز روک کے اس نیت سے کہ چلو میرے روزے پورے ہو جائے, ایسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں, تو اس طرح روک کے رمضان کے روزے پورے کرنا ٹھیک؟ مزدور طبقہ تو کوئی روزہ نہیں رکھتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. قرآن میں تو واضح ہے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور یہ علماء جو پرانی پڑھنے کا کہتے ہیں نا, انہیں آپ پوچھیں کہ اگر ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے تو بالغ ہونے سے لے کے 70 سال تک کی نمازیں قضا کرے گا؟ کہیں گے نہیں. تو مسلمانوں کو کون سی سزا ہے؟ اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے. آج کل تو اللہ کا شکر ہے, یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ماں باپ کے گلے شکوے ختم ہو گئے. اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج ایک دفعہ پھر ہمارے مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور آج ہم ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے. رمضان کے مسائل کے حوالے سے. رمضان شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے ہم کیونکہ سیزنل مسلمان ہیں, تقریباً سبھی, میں کچھ لوگوں کو سائڈ پہ کر کے بات کرتا ہوں, تو رمضان میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دین سیکھنا, دینی مسائل پوچھنا, ان پہ عمل کرنا. تو اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. جزاکم اللہ خیرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب شروع کریں اللہ کا نام لے کے. سب سے پہلا سوال یہ ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے کہ اس کا اذان کے ساتھ کیا تعلق ہے, سحری اور افطاری کا. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی ہے, اذان کے آخر تک ہم سحری کر سکتے ہیں. اب پرانے زمانے میں تو مائک وغیرہ ہوتے نہیں تھے, تو سحری اور افطاری کا اذان کے ساتھ شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ پریکٹیکلی تو اس وقت اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی سحری اور افطاری کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جو اناؤنسمنٹ تھی نا ختم سحری کی, وہ ہوتی تھی اذان کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا موقوف نہ کرو. وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. البتہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم سحری ختم کر دو, کیونکہ وہ نابینا ہے. وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی دوسرا بندہ ختم سحری کی خبر نہ دے دے. تو یہ حدیث بخاری و مسلم کی گواہ ہے اس کے اوپر کہ ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت اذان کے ذریعے ہوتی تھی. آج کل جو ختم سحری کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اذان کے ذریعے ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ عموماً ہماری اذان نماز کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ رول مان لیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کھانا پینا جاری رکھیں, پھر تو آپ پہلی اذان پہ اٹھیں, آخری اذان تو 25 منٹ تک ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل غلط ہے, وہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز ہے. وہ تھوڑے سے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہوگی, مینز ختم سحری ہوگی, تو جو اس کے سامنے جلدی جلدی اس میں سے لے لیں. یعنی اگر آج کل ختم سحری سپوز ہو رہی ہے 5 بجے صبح اور آپ 4:55 پہ لے کے بیٹھے, تو اگر ایگزیکٹلی اس زمانے میں ہم جائیں تو 5 بجے اذان شروع ہوگی, تو 5:05 تک تھوڑی دیر میں آپ جتنا کھا لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب 5 بجے اذانیں شروع ہوئی ہیں 5:30 تک چلتی رہیں گی. وہ بالکل چیز ہی اور تھی. تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج کل ہم زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں, اور نماز کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے, اذان کے ساتھ جماعت کا تعلق ہے. اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی زور کا وقت تو 12:20 پہ عموماً داخل ہو جاتا ہے, سردیوں میں تو 11:55 پہ بھی داخل ہو جاتا ہے, تو بس وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان ہو. اذان کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے, اور وہ مسجد میں ہوتی ہے. گھر میں جیسے ہی ٹائم داخل ہوا, آپ کا سافٹ ویئر آپ کو بتا رہا ہے
تو آپ نماز پڑھ لیں, نماز کا وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا, نماز سے یہ سوال ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیزنل مسلمان ہیں تو رمضان میں تو زیادہ ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ایک تو سفر کی نماز کا بتا دیں پلیز کہ سفر کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے, کتنے کلومیٹر یا کتنے میل سے, اور دوسرا یہ کہ کیا حضر میں بھی ہم نمازیں ملا سکتے ہیں؟ سفر میں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ گنجائش ہے لیکن حضر میں نہیں ہے, اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو سفر ہے نا, اس کے حوالے سے جو صحیح مسلم حدیث ہے وہ تو 9 میل کا ذکر ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ جو مائل کا لفظ ہے نا جی جی انگلش میں, یہ عربی سے کیا ہے, کیونکہ پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا, جی جی, تو عربی کے کئی الفاظ مستعمل ہیں انگلش زبان میں. ٹھیک ہے, یہ عربی میں مسلم شریف میں میل کا لفظ موجود ہے, یہ انگلش میں جا کے مائل بن گیا. مائل بن گیا, ٹھیک ہے. لیکن عرب میں نوٹیکل مائلز جو تھے نا, آلموسٹ وہ مائلز بنتے ہیں, وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 کلومیٹر تقریباً, میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو 9 میل سے مراد آلموسٹ 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل جائیں, آپ مسافر ہیں, بشرطے کہ آپ 19 دن سے زیادہ نہ کہیں رکیں, ورنہ آپ پھر وہاں پہ جا کے مقیم ہو جائیں گے. بخاری شریف میں 19 دن کا ذکر موجود ہے. شہر سے باہر نکلنا شرط ہے. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے, میرے نزدیک تو کراچی, جی کراچی کو پورا صوبہ بنانا چاہیے, لیکن چونکہ اب ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سٹی ہے, لہٰذا کراچی میں تو آپ 2 گھنٹے بھی سفر کرتے رہے آپ مسافر نہیں ہوں گے, کیونکہ شرعی حکم تو اسی وقت لگے گا جب لگے گا. سیدھی سی بات ہے, یا تو اس کو آپ مختلف سب سٹیز میں ڈیوائڈ کر دیں. اس طرح یورپ اور امریکہ میں لوگ سب ویز میں ٹریول کرتے ہیں, 25-30 منٹ کی ڈرائیو, بعض اوقات 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور وہ دوسرے تیسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں, تو روزانہ نمازیں وہ جمع بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ شام کو انہوں نے واپس آ جانا ہوتا ہے. مسافر بھی ہیں, ظہر اثر جمع کریں گے, مغرب اور عشاء جمع کریں گے, اور فرض بھی 2 پڑھیں گے سوائے مغرب کے, باقی ساری نمازیں 2 سفر کے دوران. تو نمازیں وہ جمع بھی کر سکتے ہیں اور حضر میں بھی کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے آلموسٹ 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر و عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. تابعین نے پوچھا ابن عباس سے کہ نبی الاسلام نے یہ کیوں کیا تھا, تو وہ کہہ سکتے تھے کہ مجبوری کی وجہ سے کیا. انہوں نے یہ نہیں جواب دیا, انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آج کل جو علماء پبلک کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے کیا تھا, تو وہاں تو کوئی الفاظ نہیں مجبوری کے. نبی الاسلام کی حدیث کا فہم ابن عباس خود بتا رہے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. لیکن یہ عمومی عمل نہیں ہے. عمومی عمل 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھنا ہے, یہی اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا باقاعدہ مکتوب ہے, مکتوب نمبر 52, 54 یا 52 ان دونوں میں سے ایک ہے, جس میں انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے کہ 5 نمازیں اس طرح اسٹیبلش کرنی ہے اور 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے. پاکستان کے دینی مسالک ایک شیعہ عالم نے لکھا ہے, تمام بڑے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے, اس میں انہوں نے شیعہ علماء کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک بھی 5 نمازیں الگ وقت میں ہی ہونی چاہیے, جمع کرنی صرف جائز ہے. لیکن اب پریکٹیکلی یہ ہے کہ جائز کو انہوں نے روٹین بنا لیا اور دوسروں نے وہ جو جائز تھی نا اسے بھی نعوذ باللہ حرام سمجھ لیا فرقہ واریت کی آڑ میں. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے, اور صرف فرض بھی پڑھ لیں کافی ہے. حضر میں بھی, اور سفر میں تو خالی ہے ہی فرض ہے. حضر میں بھی جس طرح عورتیں ہیں, گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں, انہوں نے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ نمازیں جمع بھی کریں اور صرف فرض پڑھ لیں. اور اس میں اگر وہ ان کے بقول گناہ سے بھی بچنا چاہتی ہیں تو جمع سوری کر لیں. مثلاً عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:15 پہ, تو 3:10 پہ ظہر پڑھ لیں اور 3:15 پہ یا 3:20 پہ جا کے عصر پڑھ لیں. تو یہ وہ جمع کر رہا ہے جو سب کے نزدیک حلال ہے. جی جی بالکل, اپنے اسے کہتے ہیں جمع سوری. ہمارے نزدیک تو جمع تقدیم یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا, اور جمع تاخیر عصر کے وقت میں زور اثر پڑھنا, اور جمع سوری, یہ تینوں ہی سنت ہے. جامع ترمذی میں واضح موجود ہے. اور مغرب عشاء بھی ایسے, عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں جی, اور مغرب کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. اچھا, رمضان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا پیریڈز روک کے اس نیت سے کہ چلو میرے روزے پورے ہو جائے, ایسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں, تو اس طرح روک کے رمضان کے روزے پورے کرنا ٹھیک جی پریفریبل ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا, کیونکہ آپ بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا, ادروائز اس سے تو بیسٹ طریقہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب عمرے پہ آپ پورے گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک رکن یعنی اس اعتبار سے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. بخاری مسلم ہے, سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے,
ٹھیک ہے. تو اب اس کی وجہ سے قافلے کو روکنا پڑ گیا. آج تو بڑا مبارک دور ہے, آپ ایسی ٹیبلٹس استعمال کریں کہ آپ تسلی سے اپنے وہ دن گزاریں. رمضان شریف کے بعد روزے رکھنا تو بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے. الگ سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بالکل کرے اس کو, اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. شرعی ممانعت ان ادویات کے اندر ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو, تو اس میں تو جان کے کوئی خطرہ والا معاملہ نہیں ہے. چاہے فیملی پلاننگ کے لیے کوئی یوز کرتا ہے, چاہے وہ پیریڈز روکنے کے لیے کرتا ہے, تاکہ وہ اپنا اس رمضان کے اس وقت کو یوٹیلائز کر لے. بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. اور احتلام اگر روزے کے دوران ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یا نہیں؟ نہیں, اس کے ساتھ نہیں روزہ ٹوٹتا, نہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. کیا بھی تو آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے, وہ جان بوجھ کے کوئی کرے نا, جی جی, اس میں روزہ ٹوٹتا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. البتہ اگر کسی شخص کو خود بخود کیا آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپشن ہے, ابو داؤد میں بخاری میں موجود ہے کہ اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو نبھائے, لیکن اگر وہ اتنا خالی پیٹ ہو گیا کہ اسے پتا ہے کہ میں شام تک نبھا نہیں سکتا تو ٹھیک ہے, روزہ وہ اپنا افطار کر لے, بعد میں ایک کی قضا دے دے. اطعام تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ بخاری مسلم ہے اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا, وہ روزہ پھر ٹوٹ جائے گا, اور اس کا پھر ان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. وہ بڑا سخت ہے, غلام آزاد کریں جو آج کل obsolete ہے. ادروائز انہوں نے 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں, عورت نے الگ سے مرد نے الگ سے. اور اگر اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, لیکن وہ 60 120 بنے گا. اچھا, وہ الگ الگ ہوں گے؟ جی جی, ظاہر ہے جی. اچھا, دونوں پہ ہوگا نا کفارہ, 30 کا تو نہیں, 60 کا. اچھا, پھر رمضان ہے ظاہر ہے, تو پھر تراویح کا بھی ذکر لازمی ہے, اور تراویح میں ہمارے ہاں اختلاف ہے, 8 کا 20 کا. پہلے تو یہ آپ ہمیں پلیز اس پہ وضاحت دے دیں قرآن حدیث کے روح سے کہ تراویح کیا ہے, سنت ہے, نفل ہے, فرض ہے, اور پھر 8 ہے یا 20 ہے؟ جی, نفلی نماز ہے. فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. وطر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں, سنن دارمی میں, حاکم کے اندر, کہ وطر سنت ہے مگر اسے نہ چھوڑو, یعنی یہ ایک افضلیت والا کام ہے. لیکن کہا کہ ہے سنت, اسے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا. نمازیں 5 ہی ہیں, رکھتے 17 ہی ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. اور بخاری مسلم حدیث ہے, ایک بدو آیا, اس نے کہا نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, کامیاب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ, فرض روزے رکھ, اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا. جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے ایک جملہ بولا, یا رسول اللہ, نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس سے کوئی نکالوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, اور اگر یہ بات پہ قائم رہا, ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی, یہ کامیاب ہو گیا. اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے. آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے, اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوں گے. نہیں. آج تک فرض زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفیس صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا, زکوٰۃ والا. نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے, اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ صرف جذباتی جملے ہیں, اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, ایک 18-20 سال کا لڑکا, ایبٹ آباد میں. اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی, ٹی وی میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تراویح تھی, اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے, وہ بینک مینیجر جو ایک شہید ہوئے تھے, جی جی, وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹس تھے. ان کے فیس بک کے اوپر ساری میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی. تو یہ لوگ, ان کی طرح ٹالرنس بالکل نہیں ہے, انہیں کہ کوئی علمی بات کریں. ایک چیز سنت ہے, اس کو آپ نے فرض کہاں سے بنا دیا؟ تو تراویح سنت نفلی نماز ہے, پڑھ لیں ثواب, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت کے, لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں, باقی نفلی عبادت ہے, اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھر میں ادا کریں. سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا, نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی, تو یعنی سنت تو وہ ہے, کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا
کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا, پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں, اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود, یہ جملہ بولتے ہوئے, بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو, اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے, وہ افضل ہے. جی جی بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھیں نا وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے, پھر زور کی جماعت کرواتے, پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے, پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے, پھر عشاء کی پڑھاتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے, اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا, جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں, تراویح کہہ لیں. تو 8 یا 20 کا کیا اختلاف ہے, یہ کیا مسئلہ؟ میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے, البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے, 8 میں زیادہ قیام لمبا ہوگا. 8 بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعلمون تعلمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا, ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں نا, آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں جو مقصد ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ 8 ہو رہی ہیں وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں ہے, اما عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی. الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی. اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا, جی, 8 بھی سعودیہ میں صرف مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا, جی جی بالکل, اس میں 20 ہوتی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے, 10 + 10 کرتے ہیں. جی بالکل, وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القری, مکے کی یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی, سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں, 20 والا 11 والا شروع کروائیں. اچھا, 11 والے میں وہ جو وطر کی بات ہے, وطر میں بھی اختلاف ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے. وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آڈ کو. ٹھیک ہے, طاق. نبی علیہ السلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے, عمومی عمل آپ کا 3 وطر ہے, بخاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں, 1 بھی جائز ہے. لیکن عمومی عمل نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 بھی ملتا ہے وہ 2+1 ہے, یا 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے, 3 افضل عمل ہے. ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ. اچھا, رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے اندر جو ظاہر ہے ایک صبر, تحمل اور یہ چیز کا زیادہ کہا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے یہاں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, اختلافی مسائل, ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ینگ جنریشن کو کہ بھائی اگر وہ 3 پڑھ رہا ہے یا وہ 8 پڑھ رہا ہے, وہ 20 پڑھ رہا ہے, تو کو برداشت ہونی چاہیے یا صرف دیکھیں بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے جس کو اس کی بھوک اور پیاس, یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو برائی سے نہیں روک رہی, تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو. تو وہی بات ہے, جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے, عقابے بھی پیڑے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو وہ حرمین میں بھی جا کے بدنگاہی کرے گا. تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لیں. رمضان میں کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ آپ جو ہے وہ فوراً نیکی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک ماحول پرووائڈ اللہ نے کر دیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے. سارے شیطان نہیں قید ہوئے, جو آپ کے اندر والا شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا. اور جو ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے, جھوٹی حدیثیں سنانے والا, یعنی علماء کرام اکثر, ایکسیپشن آر آلویز دیر, تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے, وہ تو کوئی نہیں قید ہوا ہوا. تو وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ تو آپ کنٹینیوس پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا نا. ایک دن میں تو صبر نہیں پیدا ہونا. تو رمضان یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے باقی روزہ رکھا ہوا ہے نا تو اس کی جو حالت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے نا, کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا.
بس یہی حالت ہونی چاہیے ایسے رمضان کے میں کہ آپ کسی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی جھگڑا کرنے لگے نا تو مجھ سے کہہ دیا کرو یار میں روزے سے ہوں. تو اس طرح یعنی, اور یہ باقی بڑا آسان کہ بھائی روزہ ہے یار میرا منہ نہ کھلواؤ, ٹھیک ہے, اپنے اوپر قابو کریں. اچھا, جو لوگ جابس کرتے ہیں کہیں پہ, یا میں ان لوگوں کی بات کروں جن کا بزنس ہے, جن کے پاس لوگ امپلائز ہیں, تو شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ رمضان میں ان کا کام ہلکا کر دیا جائے, کوئی ٹائمنگ کم کر دی جائے, یا کچھ ایسا کوئی حکم ہے یا کوئی فضیلت ہے یا نہیں یہ جذباتی باتیں ہیں جی. اچھا, جذباتی باتیں. پہلے کون سا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اتنا اچھا, سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے, ہمیں نہیں پتا, ہم نے سرکاری نوکری کی ہے ہمیں پتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جن کی جاب بڑی ٹف ہے, جس طرح مزدور لوگ ہیں جی جی, وہ تو میرے بھائی ہلکے کام کے ساتھ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ جذباتی لطیفے مشہور کیے ہیں کہ ایک بابے نے روزہ رکھا ہوا, یہ ہوا, یہ کوئی لاکھوں میں ایک بابا ہوتا ہے, کدھر روزہ رکھا جاتا ہے میرے بھائی اتنی مزدوری کرنے کے دوران. تو اس میں گورنمنٹ کا یہ کام ہے یا امیر لوگوں کا کہ ان لوگوں کو مہینے کا خرچہ دے دیں تاکہ وہ اپنے روزے آسانی سے ادا کر سکیں, ورنہ مزدوری کے ساتھ مزدور طبقہ تو کوئی روزہ نہیں رکھتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. باقی رہ کے جو ملازم پیشہ لوگ جو آفیسز کے اندر جاب کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہمارا تو ہفتے اتوار کا روزہ مشکل ہوتا تھا میری چھٹی میں, آفس میں تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اے سی چل رہا ہے تو میں تو نارملی بیٹھا ہوں, گھر میں تو بندہ اے سی افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ صبح سے شام تک روزہ اپنا بتاتا تھا. آفیسز میں تو روزہ گزارنا بڑا آسان ہے, ادھر کون سا انہوں نے کوئی بہت وزن اٹھایا ہوتا ہے, بس کتابی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ورک شاپس میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماحول اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ یہ کوئی نہیں ہے, یہ جذباتی جملے ہیں کہ جی آپ اگر کوئی خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو کرے, شریعت میں یہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر وہ مالک سے یہ چاہ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے, مزدور بھی مزدوری کام لے, جلدی چھٹی کر جائے, اللہ کے لیے اس نے نہیں قربانی کرنی. یہ ساری قربانیاں امیر لوگوں نے ہی کرنی ہے, غریبوں نے کوئی قربانی نہیں کرنی, جو سیلف پیٹی کا شکار رہتے ہیں. اچھا, روزے کے دوران انجیکشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ انجیکشن لگوانے اچھا, اس میں بات ہے تو مجھے ایک ضمن ایک بات یاد آئی. جی جی, ہم نے سوئی گیس کا کنیکشن لگوانا تھا نا, تو اب وہ رمضان کے دن تھے, وہ کھدائی کا کام تھا, تو ہم نے ایک پٹھانوں کے گروپ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت کام کرتے ہیں, دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے رات کو آ کے کھدائی کی. تو یہ بھی ایک آپشن ہے, اگر مزدوری والا کوئی معاملہ ہے تو رات کو کر لیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں, رات کو لوگ کرتے ہیں. بالکل. تو اس نے روزہ نہیں چھوڑا, اس نے کہا میں رات کو کروں گا, اور بڑے اچھے طریقے سے کام کیا اس نے. تو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے. ہاں, اب اگلا سوال. انجیکشن کے حوالے سے, ایک تو انسولین کے حوالے سے کیونکہ وہ تو ایک ریگولر ہے, اور روٹین کا اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں روزے کے دوران, اور کس صورت میں لگوایا جا سکتا ہے؟ ہر صورت میں جائز ہے یا کوئی ایکسٹریم صورت میں جائز ہے, اور روٹین میں اس کے دیکھیں جو عام انجیکشن ہے نا, جی جی, اس کی تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ روزے کے اندر اسے لگوائیں. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلے کریں اسے, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ٹھیک ہے کہ آپ روزہ یا پھر چھوڑ دیں, توڑ لیں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ قرآن میں تو واضح ہے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر, اور اس کی ایکسٹینشن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہ مؤخر بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ بعد میں رکھ سکے. اگر مسلسل اس کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ پہلے پریگننٹ ہوئی, پھر بچے کو 2 سال دودھ پلایا, پھر پریگننٹ ہوگی, اور یوں 8-10 سال گزر گئے, تو پھر ٹھیک ہے, روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فدیہ دے دے, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی فقیر کو کھلا دے. ظاہر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب یہاں انجیکشن میں آ جائے. انجیکشن بخاری میں واضح قول موجود ہے, اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. انجیکشن میں آپ چیز جسم میں داخل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں روزہ ٹوٹے گا, خواہ آپ گوشت میں ڈال رہے ہیں, چاہے آپ نروز کے اندر ڈال رہے ہیں, اس کے اندر وینز کے اندر ڈال رہے ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں میرا نہیں ٹوٹتا, یا اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس روزے کو کنٹینیو کریں, لیکن احتیاطاً ایک روزے کا آپ فدیہ یا ایک روزے کی قضا ضرور دے دیں. نہیں, لیکن جس کا ریگولر مسئلہ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, ریگولر جو شوگر پیشنٹ ہے اس میں تو روزہ ہے ہی نہیں, وہ مریض ہے, وہ مرتے دم تک مریض ہے. شوگر پیشنٹس کے اوپر کوئی روزہ نہیں. مریض کی ڈیفینیشن کیا ہے, مطلب وہ کہاں لا علاج میں آپ کو مریض؟ ہاں جی, وہ مریض وہ ہے جس کی اب ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح شوگر ہے, یہ ڈس آرڈر ہے نا, جی جی, پینکریاز آپ کا کام کرنا چھوڑ گیا, یا پوری زندگی آپ کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے, آپ نے تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے. آپ تو صرف انسولین کو لے کے بیٹھے ہیں نا, خالی میدا بھی نہیں بعض لوگ رکھ سکتے, تو وہ صرف روزوں کا فدیہ دیں, ان کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے. پرماننٹ مریض ہیں, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ان کو. اور یہ جو حال میں اجازت ہے, وہ ینگ بندہ ہے, اس کو شوگر ہو گیا, وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. ینگ بندے مر بھی جاتے ہیں میرے بھائی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا.
یہ تو نہیں کہ بوڑھا شوگر میں بالکل اگر ہو گئی ہے رپورٹ آ گئی کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. میں تو میرے سسر ہے 70+ ہے, شوگر ہے ان کو, وہ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کو تو بھی ہے شوگر ماشاءاللہ. تو ایویں کو تماشا کسی نے بنا لیا ہے خام خواہ, تو لادہ بات ہے. اگر کوئی باقی اس ایکسٹریم کو ہے تو نہ رکھے نا روزہ یار, اس پہ روزہ نہیں ہے, فدیہ دے, صدقہ ایک وقت کا کھانا ایک اس کو کھلائے اور اپنے معاملات کو چلے. انسولین سے اس نے کیا کرنا ہے, انسولین تو آپ کے اس جو آپ نے شوگر جو آپ کے اندر ہے اس کو ان کے سیلز کو توڑنے کے لیے یوز ہوتی ہے نا. انسولین سے آپ کی کوئی بھوک تو نہیں مٹ جانی. جی بالکل. ہاں تو انسولین آپ ٹھیک ہے, انسولین آپ نے لگانی ہے نا, تو آپ کھانا کھائیں ساتھ ٹیکا لگا لیں ختم سحری سے پہلے, اور وہاں پہ آپ اس کے بعد کر لیں. یہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹیکے کا, شوگر والوں کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں شوگر کا مسئلہ انسولین نہیں ہے. انسولین ساری اور افطاری میں لی جا سکتی ہے اور لوگ لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کبھی بھوک زیادہ لگ جاتی ہے, پیاس زیادہ لگ جاتی ہے. تو میں آپ کو اب کیسے کہہ دوں کہ بھی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, آپ پہ روزہ ہے ہی نہیں. اس سے اگلا ورژن آپ پہ روزہ نہیں ہے, آپ چاہے ینگ ہے. جب اللہ نے آپ سے ایک چیز اٹھا لی ہے, اس کو میں آپ مثال سے دیتا ہوں. سنن کبری البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر آذربائیجان کے جنگ کے سلسلے میں حضرت عثمان کے دور میں رشیا ٹریول کر رہے تھے. ایک جگہ وہ رکے اور برف باری شروع ہو گئی. 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی اور وہ قصر نماز ادا کرتے رہے. ویسے تو 19 دن یا 15 دن ہے, 6 مہینے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو آج کل کرتے ہوئے یہ ہو گیا. تو ان کو تو کسی نے کہا جی آپ کی 6 مہینے کی نمازیں پار ہو گئی. تو آپ دیکھیں حالات و واقعات کیسے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین میں آسانی دی, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. البتہ ایک اور طرح کے مریض ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں اب مسئلہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے ایک دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے. وہ بھی کہیں گے ہم کھا تو کچھ نہیں رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, انہیلر کبھی کبھار یوز کرنا پڑے گا, کو بہت زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے. ادروائز صرف ریلیکس ہونے کے لیے انہیلر یوز نہ کریں. اور اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے, ہم ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا نہیں لگاتا ہے, اگرچہ روزہ ٹوٹنے والی کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے, لیکن احتیاطاً وہ اپنے اس روزے کی ایک یا تو قضا کر سکتا ہے تو کرے, اگر نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ ایک روزے کا فدیہ ضرور دے. یہ اب وہ سارے مسئلے ہیں جو اجتہادی ہیں, جو اجتہاد کے اوپر چھوڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سرما لگانے سے یا کان میں پانی چلا جائے یا جو نیچرل تھوک ہوتی ہے وہ نگل لینے سے یا غوطہ آنے سے خود ہی اندر چلے جانے سے, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, آپ نے یہ قضا کی بات کی ہے تو رمضان میں کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوتا ہے جی فلاں دن یا فلاں جمعہ قضائے عمری ہے, اس دن نمازیں ساری دنیا ساری زندگی. یہ وہ جعلی چیز ہے جو کوئی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا. ایون دیوبند اور بریلوی علماء جن کی پبلک یہ قضائے عمری پڑھ رہی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جعلی ہے. کوئی نہیں ایسی نماز, وہ جمعۃ الوداع والے دن ادا کرتے ہیں, کوئی نہیں. بہار شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جعلی نماز لوگوں نے بنا لی ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ دیر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, اس کی زندگی کے پیچھے 10-15 سال. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اب اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے, گزشتہ کے گناہ معاف ہیں, آئندہ سے وہ شروع کر دے. اور اب ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹیں وہ اس نے ضرور پڑھنی ہے. وہ تو نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے, اور اس کے لیے وہی وقت ہے. اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو وہ اس وقت پڑھ لے, ساتھ ساتھ والی پرانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ علماء جو پرانی پڑھنے کا کہتے ہیں نا, انہیں آپ پوچھیں کہ اگر ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے تو بالغ ہونے سے لے کے 70 سال تک کی نمازیں قضا کرے گا؟ کہیں گے نہیں. تو مسلمان کو کون سی سزا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بائی برتھ مسلمان تھا. تو سرکار وہ تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھا نا. قرآن میں تو آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم آیت نمبر 31 کے تحت جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں تھا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور 2 بندوں کے سارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے.
اندازہ کریں بے نمازی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر ہے، وہ کدھر اپنے آپ کو مسلمان بنائے بیٹھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، اب اس نے نماز شروع کیا، ابھی مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اب آگے نمازیں پڑھے، پرانی چھوڑ دے. اچھا، فجر کے وقت کا جو فجر کی نماز کا وہ وقت کہاں تک ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے زوال سے تھوڑا سا پہلے تک فجر نہیں، کوئی نہیں کہتا. سرکار کون کہتا ہے؟ میں نے اب انگلینڈ کے اندر میں رہتا تھا، وہاں پہ یہ بات کلیئر بالکل ایک دو علماء نے بتائی. نہیں، وہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس طرح کا عالم اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو اتنی بڑی تعریف کر دے. وہ آپ کو بات سمجھ نہیں، وہ دوسرا بھی آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سمجھ. ہماری بھی کئی باتیں لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو بات کی ہے نا، وہ اور بات ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. فجر کا وقت صبح صادق سے لے کے یعنی ختم سحری سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، سن رائز تک ہو. جی ہاں، ٹھیک ہے. یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب کے نزدیک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ ایک شخص کی آنکھ لیٹ کھلی تو وہ بخاری مسلم میں آیا اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. ایک سفر میں نبی الاسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم رات کو سو جائیں اور فجر کے لیے الگ سے اٹھیں. تو حضور نے مشورہ مان لیا. البتہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے لیے مشرق کی طرف اپنے اونٹ کا رخ کر کے بیٹھ جائیں، اور جب یعنی وہ پو پھوٹے، ٹیولائٹ جسے کہتے ہیں، تو وہ ہمیں جگا دیں. اللہ کا کرنا کیا ہوا، ان کو بھی اونگ آ گئی. نبی الاسلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا. آپ نے کہا سب سے پہلے تو ادھر سے اٹھو، اپنا سامان، یا تو شیطان کا یہ غلبہ ہوا ہے. آگے جا کے پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، اور کہا کہ تیری ڈیوٹی لگی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. حضور نے کوئی 295 سی نہیں لگوائی، نیچرل بات. اور یہاں قوالیوں میں مشہور ہے کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی تھی بخاری مسلم میں سورج نکل آیا. اچھا، پھر نبی الاسلام نے سورج بلند آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی فجر کی، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اس حدیث کے تحت نیچرلی جو بندہ لیٹ اٹھے تو اس شخص کے لیے فجر کا وقت وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور صحابہ کہتے تھے کہ سوئے رہو خیر ہے جس ٹائم مرضی اٹھ کے، نہ یہ کام نہیں ہے. ویسے بھی مسئلہ بتا دیں کہ جو سویا ہوا ہے یا جو وہ الگ، لیکن روٹین نہ بنائے. وہی شخص آفس کے لیے تو فجر کے وقت اٹھے، اگر اس کا فورن ٹور آ جائے تو فجر سے پہلے بھی وہ ایئرپورٹ پہنچاؤ، نماز کی باری یہ سویا رہ جائے. تو ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود لانتی تو نہیں ہو چکا ہوا، کہیں شیطان کے ہتھے تو نہیں چڑھ چکا. تو ہم دیکھیں ہم جتنی امپورٹنس دنیا کو دیتے ہیں اتنی گاڈ کو دے رہے ہیں. ہم کیا گاڈ اورینٹڈ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی. میں کہتا ہوں جی آنکھ کیا، آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا فی نماز $1000 اسے دیے جائیں گے. دنیا کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کی فجر چھڑوا کے بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس آپ کو پتہ چل گیا یہ اندر کا شیطان ہے آپ کا. خود آپ شیطان بنے ہوئے، اعلی کار بنے ہوئے. اچھا، موسیقی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سارے آلات ہی، یا اگر کوئی بندہ بغیر آلے کے گنگنا رہا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جن علماء نے آلات موسیقی کے اوپر طبع آزمائی کی اور اسے حرام کہا، ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے ایک جھوٹ بولا اور سچ چھپایا. وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی کہ انصار مدینہ کی شادی تھی، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانا یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ ذریعہ ایک. اب علماء سے یہ پوچھیں وہ کہیں گے نہیں گانا تو جائز ہے. انہیں کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا، آپ کہتے ہیں گانا جائز ہے موسیقی حرام ہے. آپ نے مطلقاً ایک اتنا بڑا حصہ دین ہے، جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو تو وہ دین ہے نا، کیوں چھپایا امت سے زیادتی کی؟ اب آپ کا بتایا ہوا دین ہم کیسے ایکسپٹ کریں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں اب گانا جائز ہے، انسٹرومنٹ جو ہے وہ غلط ہے. انسٹرومنٹ میں بھی آ جائے بخاری مسلم میں دف کا ذکر موجود ہے. نہیں جی دف جائز ہے، تالی نہیں ہونی چاہیے. تالی موجود ہے بخاری مسلم میں کہ عورتیں جو ہیں امام کو غلطی پر تصفیق کے ذریعے مطلع کریں. نہیں تالی ٹھیک ہے، بانسری غلط ہو گئی، ڈھول غلط ہو گیا، اور رہ کے وہ ایک ابو داؤد سے روایت لے کے آتے ہیں کہ وہ بانسری یا ڈھول کی آواز تھی تو نبی الاسلام نے کانوں میں انگلیاں دی. عبداللہ بن عمر کو تو حضور نے نہیں کہا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دو. ٹھیک ہے
اب مجھ سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں کسی محفل موسیقی میں جہاں شرعی طور پر کوئی غلط شاعری نہ ہو میں جا کے بیٹھوں گا، میرے سٹیٹس کا ایک تقاضا ہے. لیکن ایک عام آدمی کوئی ایسی شاعری سنتا ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کو کوئی گانا سناتی ہے، یا عورتیں عورتوں میں گانا سناتی ہیں، یا مرد مردوں میں سناتے ہیں جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، غلوف نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے اسٹیٹ سے وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی، بیوی کی شان میں ایک گانا جو ہے وہ عربی نشید کے طور پر، اور وہ پورا طرز لگا کے. اب تو ماؤتھ ساؤنڈز ایسی آ گئی ہیں. جی جی ہاں، بالکل. تو گنگنانے میں تو کوئی نہیں ہے. گنگنانا تو نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا تو میں تمہیں اس طرز میں قرآن پڑھ کے سناؤں کہ جب حضور پہ آیات نازل ہوئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، گناہ نہیں، خلاف اولا چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا. اسی لیے بخاری مسلم میں باقی انبیاء اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے، لیکن حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے حضور کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں اس شخص کے پاس تمہیں بھیجوں گا جس کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اور نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور کے لیے تو بہت بڑی بشارت تھی. تو صحابی کہتے ہیں حضور ان آیات کو گنگنا رہے تھے، اور مجھے وہ طرز بھی یاد ہے. اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ ہجوم جمع ہو جائے گا میں تمہیں اس طرح وہ آیات پڑھ کے بتاؤں. مشاری راشد کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، ابراہیم شریم، سعد الغامدی، ٹھیک ہے، اور کتنے قاری ہیں، گنگنا رہے ہیں نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو قرآن بھی تو ترنم میں پڑھا جا رہا ہے. ڈیوائن میوزک اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے عربیوں کو اٹریکٹ ہی اس لیے کیا ہے، شاعری نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اس کے اندر ایک ربط تو موجود ہے جو اس طرح کا نہیں ہے ردیف قافیے والا، لیکن کسی حد تک ہے بھی. اسی وجہ سے لوگ اسے یاد بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی بڑے شوق کے ساتھ اسے بیان کرتے تھے، یاد کرتے تھے. لہذا یہ بات کرنا کہ مطلقاً اس حوالے سے ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے جو اسٹرانگ پیش کرتے ہیں، وہ بخاری سے پیش کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو آلات موسیقی کو، ریشم کو اور عورت کی شرمگاہوں کو حلال ٹھہرا لیں گے. اور میرا خیال ہے جو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ مطلقاً تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. آلات موسیقی میں تو دف تو آپ بھی مانتے ہیں، تو مطلقاً تو حرام نہ ہوا. اچھا، ریشم بخاری مسلم میں ہے کہ 4 انگلی تک مرد کو اجازت ہے، اس سے زیادہ حرام ہے، تو مطلقاً تو ریشم بھی حرام نہیں ہے. اب رہ گیا وہ تیسرا معاملہ، تو میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے مطلقاً تو وہ بھی حرام کوئی نہیں ہے. لہٰذا ایسے آلات موسیقی جس میں شرکیہ اور اس قسم کے اوٹ پٹانگ چیزیں اور جس سے لوگ شہوت کی طرف جائیں، جو میجورٹی آج کل اسی طرح کی ہے، اس طرح کے میوزک کو تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. البتہ جس طرح بھی کئی اسلامک فلمیں فلمائی گئی ہیں، جس طرح قطر والوں نے عمر سیریز فلمائی ہے، اس کے پیچھے جو ساؤنڈز ہیں انہوں نے اس میں جان بھر دی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مووی بنائی گئی ہے، اصحاب الکہف پہ بنائی گئی. تو اس طرح کے جو ساؤنڈز ہیں گنگنانے میں تو کسی کو نہیں ہے نا، نعت طرز میں پڑھی جا رہی ہے نا. بالکل اسی نعت کو اگر میں گنگناؤں کیا کہیں گے اسے؟ میوزک بھی ہے، آلات موسیقی بھی نہیں ہے. ابھی تو اتنی زبردست ماؤتھ ساؤنڈز، ہمارے جو ہدایہ پورٹر والا چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں جتنی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز ہیں وہ ساری منہ سے نکالی ہوئی ہیں. وہ کسی تو میرا خیال ہے اس میں 2 ایکسٹریم رویے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور باقی جو محفل موسیقی اور یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں تو میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، بےہودگی پہ مبنی ہے. روزے کے دوران اگر گانا سنا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، ہاں، نہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا. روزہ توڑنے والی چیزیں اور وضو توڑنے والی وہی چیزیں جو شریعت میں آئی ہیں. اچھا، اور رمضان اور عیدین آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بعض جگہ 2 بھی ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بندہ ریاست کی مانے یا اپنی آنکھ کی مانے یا کسی خاص صوبے کی مانے، کیا کرے؟ ریاست بڑی ذمہ دار ہے جی. میرے لیے پاکستان میں جتنی ذمہ داری ہے رویت ہلال کمیٹی کی دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنی. سعودیہ والوں کی بھی ہے، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی بھی ہے، اور بڑے ذمہ دار تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ان سے بڑے کیا علماء ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کمیٹیوں کے اندر، وہاں پہ سارے سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں اور باہر نکل کے پھر دوسرے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں.
وہاں بولو نا, ادروائز چھوڑ دو اپنی پوسٹ. اس میں یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے رؤیت کرنی ہے, یعنی چاند کو دیکھنا ہے, صرف میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اوپر نہیں چلنا, کیونکہ بعض اوقات ایسا جس طرح 16 سے 18 گھنٹے کا چاند ہوگا تو نظر آئے گا, اس سے کم نظر نہیں آئے گا, پیدا تو ہو چکا ہے, تو جب تک نظر نہ آئے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور ہر علاقے کی رؤیت کا اپنا اعتبار ہے. سعودیہ کی رؤیت ہمارے لیے کفایت نہیں کرے گی, سیدھی سی بات ہے, ہم نے الگ دیکھنا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے آیا اور ابن عباس سے ڈسکشن شروع ہوئی, تو پتہ چلا کہ ابن عباس نے اسے بتایا کہ ہم نے تو جمعے کو روزہ رکھا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو, انہوں نے رکھا ہفتے کو مدینہ شریف میں, انہوں نے کہا ہم نے تو جمعے کو رکھا تھا کیونکہ ہم نے تو چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا, تو اب ہم کیا کریں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کا چاند جو ہے ادھر والوں کے لیے کفایت کرے گا, ہمیں نبی الاسلام نے اپنے علاقے کی رؤیت کا حکم دیا تھا. حضور کے اپنے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, شام میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا, مدینے میں بعد میں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ عید کریں, تو سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, تو شام کے ساتھ کیوں نہ کریں؟ نہیں کریں گے. اس حدیث کے اوپر امام مسلم نے ان کے ابواب تو بعد میں امام نبوی نے باندھے, امام ترمذی نے حدیث لی ہے, امام ابن عبد البر نے لی ہے, اور باقاعدہ اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ اندلس کی جو رؤیت ہے خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. یعنی یہاں پوری اسلامک اسٹیٹ تھی نا, اسپین سے لے کے یورپ سے لے کے یہاں خراسان, یعنی یہ پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان, یہ علاقے, پوری حکومت ایک ہے, لیکن رؤیت کفایت نہیں کرے گی, ہر علاقے والا اپنی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی سعودیہ میں چاند نظر آیا, مجھے بتائیں آج سے 50 سال پہلے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا سعودیہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں, تو ہم لوگ اپنا ہی دیکھتے تھے نا, تو اپنا ہی دیکھیں. اور پاکستان تو ویسے ہی خوش نصیب ہے, یہ GMT+5 ایک ٹائم زون میں, یہاں آلموسٹ ایک ٹائم زون ہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بادل ہیں لیکن اسی کے ایکویلنٹ ایک سٹی میں چاند نظر آ گیا, اور اگر بادل نہ ہوتے تو اس سٹی میں بھی وہ والا چاند نظر آ جاتا. تو کیلکولیشن کی وجہ سے نہیں, بلکہ چاند دیکھنے کی وجہ سے. جس طرح آپ جہلم اور گجرات ہے, گجرات میں بادل نہیں ہے, جہلم میں بادل ہے, گجرات میں چاند نظر آ گیا, ٹھیک ہے, آپ یہاں دیکھے بغیر بھی گجرات کی رؤیت آپ کے لیے کفایت کر دے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گجرات کی جو رؤیت ہے وہ جا کے تو بخارا کے لیے کفایت کر جائے یا بنگلہ دیش کے کسی سٹی کے لیے. یہ تو اتنی دور کی, ہاں وہ الگ سے. اچھا, لیکن سفر کے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن حدیث کے مطابق, اسپیشلی اگر ہم آج کل کے حوالے سے دیکھیں, گاڑیوں کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے, آپ دبئی جا رہے ہیں, 3.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں آپ نے دبئی ہونا ہے, تو اس صورتحال میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے, اور افضل کیا ہے اس میں؟ دیکھیں, سفر کے جو احکامات ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں, گھوڑے پہ کر رہے ہیں. اچھا, وہ حکم تو کوئی نہیں بدل سکتا. نماز قصر بھی ہوں گی, نماز جمع بھی ہوں گی, اور روزہ چھوڑنے کی آپ کے پاس آسانی موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر کافی لوگوں نے نا ایک سائبان کا سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا اس کو ہوا ہے؟ ان کا جی اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. اس اکیلے نے رکھ کے باقیوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ آپ نے ایک جملہ ایسا بولا جس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس طرح کا سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر میں روزہ رکھ نہیں سکتے, کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں. رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا, اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا. لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جو روزہ دار تھے انہیں ڈالو کے گر پڑے, اور جو بے روزہ تھے جنہوں نے روزہ سفر میں آسانی کی وجہ سے چھوڑا ہوا تھا, اللہ نے اجازت دی ہے سورۃ البقرہ میں, انہوں نے خیمے لگائے, ان کی افطار کا بندوبست کیا, اور حضور نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھیں, یہ دونوں چیزوں کو اپنی جگہ رکھیں. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں, اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک سفر میں رمضان شریف میں نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا, اور نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی, یعنی 4 فرض. بعد میں نے نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, عائشہ تم نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں, نماز بھی پوری پڑھ سکتے ہیں. نماز کو قصر کرنا یہ جواز ہے, روزہ چھوڑنا جواز ہے. اگر کوئی رکھ لے کوئی گناہگار نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے,
کیونکہ بعد میں جو روزہ رکھنا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ ماحول بنا ہوتا ہے. میں تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 15-20 سال میرا اس حال میں گزرا ہے کہ میرے تو 8 روزے جو ہے وہ ہر رمضان میں چھوٹتے تھے کیونکہ میں نے ویکینڈ پہ آنا اور جانا ہوتا تھا, تو میں تو روزے چھوڑوں. لیکن اگر میں یہ 8 چھوڑ دوں تو بعد میں بھی تو میں نے رکھنے ہیں, وہ مشکل ہے. کیا فرق پڑتا ہے, یہاں سے ہم سحری کر کے فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے, آفس پہنچ کے تو ٹھیک ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ملامت نہیں ہے. روزہ دار کو کھاتے ہوئے دیکھیں, کوئی اس کو آپ یہ کہہ نہیں سکتے, یا مریض کو, یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن آج کل سفر میں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں, کیونکہ بعد میں بھی آپ نہیں رکھنا ہے. ہاں, لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے. اس طرح 8 پیرا روزہ بھی لوگ بڑا فخریہ بتاتے ہیں. اسلام میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو لیٹ آنکھ کھلی ہے تو ضروری ہے کہ آپ نبھائیں. ٹھیک ہے, نبھا سکتے ہیں نبھائیں, ادروائز آپ روزہ چھوڑ دیں, بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. اچھا, یہ آنکھ کھلنے سے ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں کہ اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے یا احتلام ہو گیا, غسل واجب ہے, لیکن سحری کے بالکل قریب آپ کی آنکھ کھلی ہے, تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ میں کیا آپ غسل کریں یا سحری کریں؟ غسل نہیں آپ نے کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے جنوبی ہوتے تھے, یعنی وہی وجہ جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن اما عائشہ نے اسے کوڈ ورڈز میں بیان کیا. تو آپ علیہ السلام پہلے سحری کرتے تھے اور پھر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اپنا غسل اتارتے تھے. ٹھیک, تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جنوبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور آرام سے بعد میں وہ پہلے فجر کا وقت داخل ہوا تسلی سے غسل کرے. اچھا, اور نماز کا کیا؟ ابھی یہ جو آپ نے روزے میں ذکر کیا, تو نماز بھی کوئی بندہ پوری پڑھ سکتا ہے سفر کے اندر؟ وہ کہ جی میں نے پوری پڑھی. جی پوری پڑھے, نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے. سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے, حضرت عائشہ نے پوری پڑھی ہے. بخاری مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے. یہ جواز ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا جائے, کہ کسر پڑی جائے. یہ افضلیت غیر افضلیت ہے. ہاں جی. اچھا, زکوٰۃ کے حوالے سے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں کافی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوگ پورا سال روک کے رکھتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے. اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ایک کوئی مجبور آدمی ہے, رمضان سے پہلے اس کی کوئی مجبوری ہے, لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے کہ آپ نے رمضان میں دینی ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, کسی حد تک تو وہ جسٹیفائی ہیں, کیونکہ رمضان شریف میں بخاری مسلم میں ہے کہ نوافل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے فرائض کا. تو اس لیے ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ رمضان میں زیادہ ثواب کمائے. لیکن اس سے زیادہ ثواب اس وقت ہوگا جب آپ غیر رمضان میں کسی کی حاجت پوری کر دیں. یہ ریشو پروپورشن تو آپ نے طے کرنا نا. میں 2014 میں آخری دفعہ گیا ہوں عمرے پہ. حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے اسٹوڈنٹس اس لیول پہ ہیں مکہ مدینے میں کہ وہ مجھے حرم مدینہ روضہ شریف کے اندر بھی وزٹ کروا سکتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف میں بھی. انہوں نے مجھے کرونا کے دنوں میں آفر بھی کی, میں نہیں گیا. اس کی وجہ یہ, میں نے کہا یار میں نے حج بھی کر لیا 2007 میں, عمرہ بھی کر لیا, میں اس سے بہتر مصرف یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی غریب آدمی کو یہ پیسے دوں, کسی غریب بچے کے تعلیم کا میں خرچہ اٹھاؤں. پاکستان جیسے غریب ملک میں پاورٹی سرکل, غربت کے دائرے سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم جو لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں ہے تو تعلیم کی برکت سے, ادروائز امیر کا بچہ ہی امیر ہوتا ہے. تو ہم غریبوں کا خرچہ کیوں نہ اٹھائیں, ان کاموں میں پیسے کیوں نہ لگائیں. نبی الاسلام نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ ایک حج کیا زندگی میں, اور 4 عمرے کی, 4 عمرے, ان میں سے بھی وہ عمرہ قضا بھی تھا. اچھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی بہت امیر آدمی وہ ہر سال بے شک حج کرے, اگر وہ اتنا ہی اللہ کی راہ میں بھی لگاتا ہے بہت اچھی بات ہے, ہم دوسرے ایکسٹریم رویے پہ نہیں آتے. لیکن جس کے پاس ہے جمع پوجی اتنی کہ یا عمرہ کر لے یا غریب آدمی کو دے, تو میرے بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ کروڑوں عمروں سے وہ ایک بچے کا خرچہ اٹھانا بھاری ہے. الحمدللہ میں نے اپنی وائف سے 2014 میں یہ عہد لیا تھا کہ اب ایٹ لیسٹ ہم حرمین نہیں آئیں گے, ہم اگر اپنا پیسہ جوڑیں گے تو غریب لوگوں کے اوپر لگائیں گے جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو. اب آ جائیں آپ اس طرف. تو پہلے کیا ہوا تھا نا حج عمرہ. جی جی, میں آپ اس طرف یہ بھی کہتے ہیں جی حج ہی نہ کرو بس سارے. نہیں, وہ تو بالکل حج تو فرض ہے نا, وہ تو آپ نے کرنا ہے نا, اس لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ نے کر لیا تو. اب آپ اس طرف آ جائیں رمضان شریف کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے, تو وہ اس وجہ سے لوگ روکتے ہیں. دوسرا, زکوٰۃ ہر لیونر ایئر کے اعتبار سے ایک سال میں ایک دفعہ فرض ہے, تو سرکار 36 سالوں میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو رمضان کے اعتبار سے کیلکولیشن کرنا آسان ہے آپ کے لیے. اچھا, کیلکولیشن آپ بھلے رمضان میں کریں, لیکن ہر بندے کا سال ڈیفرنٹ ہوگا. اگر کسی کے پاس مال آ گیا ہے محرم کے مہینے میں اور صاحب نصاب ہوا ہے, تو
یہ نہیں ہوگا اس نے اب اگلی سے اگلے رمضان کا انتظار کرنا ہے، نہیں، اس نے محرم سے محرم اس کا چلے گا. البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ محرم سے رمضان تک کا زکوٰۃ نکالے اور پھر اپنے آپ کو رمضان کے رمضان سیٹ کر لے. لیکن اس میں جو یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے تو آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے اس کو نکال لیں، کیلکولیشن رمضان میں کر لیں. ہم بھی اپنی کیلکولیشن رمضان میں کرتے ہیں، لیکن میں پورا سال اپنی زکوٰۃ نکالتا رہتا ہوں. ایک ملازم پیشہ شخص یکمشت کیسے اپنے سونے کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پر منتھ ہی نکالے گا نا، ڈیوائڈ کر کے نکالے گا نا. ہاں، سال بعد اکٹھا نکالنا پڑ جائے اس کو تو بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے. بعض اوقات نہیں ہوں گے اس کے پاس پیسے، تو وہ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتا جائے. کیلکولیشن رمضان میں کریں، لیکن زکوٰۃ آپ جب چاہے مرضی دیں. اور اگر آپ کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو اگلے سال کی آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے سال کی ایڈوانس دے لیں. ضرورت مند کی آپ اپنے پاس کیلکولیشن کرتے جائیں. یہ کوئی نماز والا حساب نہیں ہے کہ جی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تو میں پہلے فجر کیسے پڑھ لوں. زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے نا، اس میں بہت زیادہ ٹالرنس ہے. اس میں تو نیابت بھی ہو جائے گی. یعنی بیوی کی زکوٰۃ خاوند دے سکتا ہے، بیوی کے حصے کی نماز نہیں خاوند پڑھ سکتا، لیکن زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ یہ مالی عبادت ہے. مالی عبادت ایک دوسرے کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو آپ نیابت بھی کر سکتے ہیں، ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ضرورت مند کو دیں. رمضان میں آپ کیلکولیشن کر لیں. رمضان میں اگر آپ کو 70 گنا ثواب ملنا ہے نا، اور ضرورت مند کو آپ نے ضرورت پہ دیا تو 700 گنا بھی آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ لالچ نہ کریں کہ اس بندے کی ضرورت. اب کورونا کے دنوں کے اندر میں نے اپنی وائف کو بلایا جب یہ بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. میں نے کہا جی اپنے محلے میں دیکھو، رشتہ داروں میں جتنے بندے ان کی لسٹ بناؤ، 25-30 بندے جتنے بنتے ہیں. اس وقت تو یہ تھا کہ 1-2 مہینے کے لیے یہ لاک ڈاؤن ہے. تو میں نے کہا 2 مہینے کا جو ایک ایوریج بنتا ہے نا، یہ ساری کیلکولیشن کرو. ہم ایٹ لیسٹ جو ملازم پیشہ لوگ جو بیچارے دیہڑی دار ہیں، ان کے 2 مہینے کا ہم انہیں راشن تو ڈلوا کے دیں نا کہ وہ اپنا خرچہ کر سکیں. تو یہ ذمہ داری ہے. اب میں یہ کہتا کہ میں اپنی زکوٰۃ، اب رمضان تو ابھی بڑی دور ہے، میں کیلکولیٹ کروں گا، کیوں؟ نہ آپ کریں. لیکن اس کا دوسرا ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عید کے موقع پہ قربانی نہ دیں، آپ غریب کو پیسے دے دیں. نہیں، شریعت میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی. آپ قربانی ہی دیں گے، اس کا گوشت غریب کو دیں. شریعت نہیں آپ بدل سکتے. آج اذان کی پریکٹیکل کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. میں آج تک اذان سن کے مسجد میں نہیں گیا، اور یورپ امریکہ میں تو اذان کی آواز آتی نہیں، گھڑی پہ جاتے ہیں. تو اذان کیوں ہم دیتے ہیں؟ شاعر اسلام ہے. جس طرح کہ بخاری میں حدیث ہے کہ یہ جو رمل ہوتا ہے نا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، یہ اس لیے تھا کافروں پہ روب ڈالا جائے. آج تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے. سنت آپ نہیں بدلیں گے، لیکن جو احکامات ہیں ان کی آپ تھیم کو ضرور فالو کریں گے. وہ آپ نے اپنی جگہ کرنا ہے. سنت نہیں بدلیں گے. فرض حج آپ نے کرنا ہے. حج جس نے نہیں کیا وہ مسلمان ہی نہیں. یہ 5 بنیادی چیزیں جو بخاری مسلم میں آئی ان میں سے ایک ہے. ہاں، فرض حج کر لیا تو باقی نفلی حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نفلی عمرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کی بجائے کسی نیکی کے کام میں، مصرف میں، اور یہ نیکی سے کام سے مراد مسجد میں پیسے لگانا یا صرف مدرسے میں دینا نہیں ہے. ہاں، مدرسے میں تو آلریڈی اتنا کچھ جا رہا ہے. آپ اپنا غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اور اس میں سب سے زیادہ حق آپ کے بہن بھائیوں کا ہے. ماں باپ اور اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، باقی سب کو زکوٰۃ لگتی ہے. بہن بھائیوں کو دیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. علی بھائی، اعتکاف کے حوالے سے بتائیں کہ اعتکاف کا شرعی حکم کیا ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے؟ ہر گھر سے ہونا چاہیے یا محلے سے ہونا چاہیے؟ اور خواتین کا اعتکاف کیا ہوگا؟ اب اسی گھر کے اندر ہے، کیا کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں، سحری افطاری سب کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتی ہیں، یا ادھر ہی بیٹھ کے کرنا ہوگا؟ اور جو مردوں کا اعتکاف ہے وہ اس میں کسی مجبوری میں کیا وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ ایک ہی سوال میں آپ سے ساری چیزیں. دیکھیں، اعتکاف جو ہے نا، یہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے. محلے میں ایک بندہ بھی بیٹھتا ہے تو سنت پوری ہوگی. ہمارے ہاں جو اعتکاف ہے نا جی، وہ تو ایک کام چوری کا ذریعہ بنا ہوا ہے. جس نے نیند اپنی پوری کرنی ہے یا دوستوں میں گپے مارنی ہے، وہ مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں. ہم خود بیٹھتے رہے، میں تو ریگولر کئی سال تک بیٹھتا رہا ہوں، لیکن ہمارا اعتکاف اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. میں باقاعدہ ٹریننگ کرواتا تھا. اب تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کافی عرصہ ہوا میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکا. تو اعتکاف ضرور بیٹھیں، اس میں قرآن ترجمے سے آپ کور کریں. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ ایسی مساجد میں بیٹھیں جہاں فیسلٹی ہو، اچھی ٹوائلٹس کی، اے سی لگا ہو یا ہیٹر لگے ہوئے ہوں اگر سردیوں کا موسم ہے. اور عموماً ایسی جو بڑی مساجد ہے وہاں پہ کھانے کا، سحری اور افطار کا بندوبست بھی ہوتا ہے. آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ورنہ اگر ضرورت پڑے تو آپ گھر بھی آ کے سحری اور افطاری کر سکتے ہیں. کسی سے فالتو بات نہ کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ مسجد کے دروازے پر ایک عورت سے گپ
اندھیرے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور دور کہیں گئے اور پھر واپس آئے تو چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے. ان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے گھر چھوڑنے گیا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ گھوپ اندھیرا تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, نبی کے بارے میں وسوسہ دلا دیتا تو کافر. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کرے آپ نے کلیریفائی کیا. لیڈر کا کام ہے, لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے, میں سب سے بڑا ایماندار ہوں, یہ نہیں ہوگا, آپ نے بتانا ہے. تیسری بات, اعتکاف میں آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے گھر تک آئے, اعتکاف نہیں ٹوٹا. آپ گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ٹوائلٹ گھر کا یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اگر جامعہ مسجد نہیں تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جا سکتے ہیں. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, فالتو کام کوئی نہیں کریں گے. اب آ جائیں عورتوں کا اعتکاف. عورتوں کا بھی اعتکاف پریفریبل یہ کہ مسجد میں ہو. اہل حدیث کے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی دیکھ لیں سی سی ٹی وی کیمرے نہ عورتوں والی جگہ پہ لگے ہو, کیونکہ یہ کیمرہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو آپ مسجد میں اعتکاف کروائیں. ادروائز اگر کہیں یہ اہتمام نہیں, انہیں بہت شوق ہے اعتکاف کرنے کا, تو گھر میں کر لیں ایک حجرے کے اندر. اب اعتکاف کے اندر اگر وہ بیٹھی ہیں تو اب کھانا پکانا اور صفائی یہ کام تو ان کے ذمہ نہ کریں. وہ تو اللہ کے لیے اب در پہ ڈیرے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو اب یہ تو ان کے ذمہ نہ لگائیں. ہاں اگر وہ عورت گھر میں اکیلی ہے اور وہ اپنے لیے کچھ کھا پکا لیتی ہے وہ تو الگ بات, پورے گھر کے کام تو اس نے نہیں دیکھنے, ورنہ اس کو آپ نے کیا اعتکاف بٹھایا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ کھانے بنوا کے سٹور کروا لیں, یا کوئی قریبی آپ کے رشتہ دار آپ کو کچھ عرصہ, بجائے کہ آپ اس عورت کی خدمت کریں, اسے خدمت لے رہے ہیں تو اس بیچاری نے کیا اعتکاف کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اعتکاف, اس طرح کے گھروں والے اعتکاف نا عموماً اس طرح نہیں. ہاں البتہ جو جوان بچیاں بیٹھتی ہیں ان کی مائیں ان کے سر پہ موجود ہے, یا کوئی بہو بیٹھتی ہے اس کی ساس سر پہ موجود ہے, یا ساس بیٹھتی ہے اور بہو اس کی خدمت کر سکتی ہے, پھر ٹھیک ہے. باقی گھر کے کاموں میں نہ ہو, وہ تو اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا وقت گزارے, اور نہ آپ یہ اسمارٹ فون کے اوپر وہاں پہ آپ گیمیں کھیلتے رہیں. ٹھیک ہے. ہاں ویسے آپ اسمارٹ فون رکھیں, آپ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کرے اعتکاف میں. جی جی کیوں نہیں, نبی علیہ السلام کو اگر بیویاں آ کے ملتی ہیں, ایک چیز قرآن میں منع کی گئی, ازدواجی تعلق, ورنہ امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی میں لگتے تھے. نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ملتے تھے, ملاقات کرتے تھے, گھر چھوڑ کے آتے تھے, لیکن قرآن میں آیا کہ جب تم اعتکاف میں ہو مسجد میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا, کیونکہ وہ اعتکاف پھر آپ کا ٹوٹ جائے گا. وہ کام آپ نے نہیں کرنا. باقی آپ گھر میں رابطہ کریں, اور اپنے یعنی کوئی اور ایشوز ہیں, کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے, لیپ ٹاپ لے جائیں, انٹرنیٹ فیسلٹی کو یوز کریں, اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, بجائے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگانے کے. میں اس کا مخالف ہوں. اور سب سے بہتر یہ کہ اعتکاف میں قرآن ترجمے سے کور کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے. ساس بہو کا ذکر ہوا تو ایک سوال اور بھی آ گیا. جی جی کریں, سوال آتے رہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بہو کے اوپر کتنی ایک ذمہ داری ہے شرعی اعتبار سے؟ بہو پہ ساس کی خدمت کی اتنی ذمہ داری ہے جتنا کہ اس مرد پہ اپنی بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے. اچھا, تو آج تک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر دیکھنا جی شادی اس نے اس لیے کی ہے کہ وہ نوکرانی بن گئی ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی ماں کی خدمت کرے, تو اس کے بدلے میں وہ خاوند اپنی بیوی کی ماں کرے. اگر وہ خاوند کہتا ہے نہیں اس کی ذمہ داری ہے, تو سرکار اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن میں تو بیوی کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے, عورت کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے. ایون حیران کن بات بتاؤں, بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی اپنے خاوند سے ڈیمانڈ کرے گی, طلاق کے بغیر ساتھ رہتے ہوئے. تو اندازہ کریں تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے, کوئی اس کے احکامات بتائے. اسلام میں تو فیملی میاں بیوی اور بچے ہیں, ساس بہو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح کے انٹریکشن کا. اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی فیملی الگ ہوتی تھی, ضروریات کم تھی نا, خیمہ الگ لگ گیا. اچھا آج کل ہماری مجبوری ہے کمبائنڈ سسٹم, کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر کچھ دو کچھ لوگوں کا. یہ نہیں ہے کہ ساس اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کوئی فالتو کام نہ کروائے اور اپنی بہو سے وہ سارے کام لے رہی ہو. تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے. کرٹسی میں کوئی کر دے تو کر دے, ادروائز ذمہ داری اس کی کوئی نہیں ہے. جی سیدھی سی بات. اور اگر کوئی بیوی یہ کہے اپنے خاوند سے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے, کہنا چاہیے, علیحدہ ہی رہنا چاہیے. اچھا ہاں, جو عورتیں ماں باپ ناراض ہوں. جی میں آپ کو بتاؤں سرکار ایسا نہیں ہے. جو اپنے خاوندوں کو لے کے الگ ہوئی ہوئی ہے نا, ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتی ہیں, وہ ساسیں بھی عزتیں کرتی ہیں. دیکھو کتنی آؤ بھگت کرتی ہیں. جو ساس ذلیل ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ مرتے دم تک ذلیل ہوتی ہے.
یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, آپ جا کے پوچھ لیں. جو بہو ہو رہی ہوتی ہے, جو بہو ساتھ رہتی ہے وہ پوری زندگی ذلیل ہوتی ہے, اور جو اپنے خاوند کو لے کے الگ ہو جاتی ہے نا, وہ کبھی کبھار آتی ہے نا, اس کی عزت بھی ہوتی ہے. الٹا وہ جو بہو رہ رہی ہے اس کی خدمت بھی اس کی بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ الگ ہونے میں ہی عافیت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک پہلو ہے. الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مرد سے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھ گئی ہے. نہیں, آپ کے ماں باپ کا حق توحید کے بعد 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے, آپ کے اوپر ہے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. 3 حق آپ نے بتایا ماں کے, 4تھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. ماں باپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں. اور دیکھ بھال کیا ہے؟ دیکھ بھال یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ان سے اپنی بیوی کی غیبتیں سننی ہیں, یہ چغلیاں سننی ہیں. حق یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے دل جوئی کرنی ہے, بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے. بس یہ, اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا. اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے, یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ماں باپ کے گلے شکوے ختم ہو گئے. پہلے دادی دادا کے پاس اگر پوتے پوتیاں نہیں آتی تھی نا تو وہ گلا کرتے تھے. اب وہ آگے بیٹھے نا تو وہ کوئی ڈرامے میں کس دیکھ رہی تھے, ٹھیک ہے بیٹا آگے مجھے پتا چل گیا. میں کہتا ہوں جی انٹرنیٹ نے نا گھروں کے جھگڑے ختم کر دیے ہیں. بوڑھوں کو عمر نو بھی مل جائے نا تو ان کے پاس ٹائم پاس کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ موجود ہے. اب وہ گھٹ گھٹ کے نہیں مرتے. اب اینڈرائڈ فون, ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے. پازیٹیولی یوز کریں اور یقین کریں یہ نیکی کا بھی کام ہے. آپ یوٹیوب پہ اگر نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل کے اوپر اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں, آپ خدا کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس امام مسجد کے جو تنخواہ لے کے نماز پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ گھر میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. کے لیے جائز نہیں تنخواہ لینا, نماز پڑھانے کی تو نہیں لے گا. ہاں اپنا اگر وہ قرآن پڑھانے کی ٹیوشن کی کوئی لے سکتا ہے تو لے. نماز پڑھانے کی تنخواہ تو سب کے نزدیک غلط ہے. یہ اب بھی انہوں نے کوئی حلال قرار دی ہے, ورنہ سنن نسائی میں حدیث ہے, امام حاکم نے اس کے نقل کیا المستدل الحاکم میں, اور امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا کہ اس شخص کو اپنا موزن مقرر نہ کرو جو اجرت لے. اگر اذان بغیر اجرت کے نہیں ہے, اذان اگر اجرت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو وہ ہوگی نہیں, تو نماز کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ نماز تو فرض تھی. مجھے بتائیں وہ جو امام مسجد ہے اس کی اپنی نماز پڑھنا اس میں فرض تھا کہ نہیں؟ فرض تھا. تو جماعت کرانے کے کون سے پیسے لے رہا ہے؟ اور اگر یہ آپ بات کریں گے یہ پاسبل نہیں ہے تو جائیں سرکاری آفیسز کے اندر, یونیورسٹیز کالجز میں کوئی امام مسجد نہیں ہوتے, اسٹوڈنٹ خود جماعت کراتے ہیں. یونیورسٹیز میں کون جماعت کراتا ہے؟ پریئر ہالز کے اندر اسٹوڈنٹ ہی کرا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ٹھیک ہے کوئی ایک نمازی آگے ہو جائے کرائے, لیکن جو باقاعدہ مسجدیں ہیں اور سرکاری امام ہیں یا پرائیویٹ اداروں میں ہیں, ہاں اس میں یہ ہے کہ پھر ان اماموں کو آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دے رہے, کسٹوڈین کے طور پہ دے رہے ہیں کہ مسجد کی دیکھ بھال کریں, صفائی کریں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھائیں. اس کی وہ تنخواہ لے لیں. نماز کی وہ نیت نہیں کریں گے, نماز کی کریں گے تو تنخواہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور تراویح کے لیے پیسے لینا, تراویح کے لیے پیسے ڈیمانڈ کرنا تو حرام ہے. البتہ اینڈ پہ اگر کوئی امام مسجد کی خدمت کرتا ہے تو گفٹ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے. لیکن ویسے نہیں آپ اسے پیسے کیسے آپ کر سکتے؟ نماز پڑھا رہے ہیں نا, ہاں قرآن کی ٹیوشن اگر کوئی پڑھائے نا ایز اے نالج, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم کمائی کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ وہ ایک قبیلے کے بندے کو سانپ نے ڈس لیا تھا, دوسرے صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور پورا بکریوں کا ریوڑ لیا تھا. نبی الاسلام نے اس میں سے خود نوش فرمایا تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ حلال ہے. تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی اجرت اگر کوئی لیتا ہے تو سب سے بہترین کمائی ہے, لیکن یہ والی اجرت دم والی قرآن کی ٹیوشن. لیکن ٹیوشن میں یاد رکھیں, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے قرآن کی ٹیوشن اس طریقے سے پڑھائی ہے کہ کسی غریب آدمی کے اوپر ظلم کیا ہے تو آگ کی کمان وہ لے کے جا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک صحابی نے ایک غریب بندے سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر لی تھی, تو آپ فرمایا یہ آگ کی کمان ہے جو تم نے لی ہے. ویسے ٹیوشن پڑھائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور جو ابھی ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی بیوی کہتی ہے الگ اور ماں باپ کہیں ہم اجازت نہیں دیتے تو وہ نافرمان ہو جائے گا. ماں باپ کیوں اجازت دیں گے؟ ماں باپ کب سے شریعت ساز ہو گئے؟ آپ نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ماں باپ کا کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے. ان کو بتائیں پھر ساس بھی کبھی بہو تھی, اسے کہیں کہ اماں مجھے ذرا قرآن پہ حلف دے کہ تیری بھی یہ خواہش نہیں تھی, تو آج وہی خواہشات جو ہے تو دوسروں کو بھی رائٹ دو نا, ٹھیک ہے. تو ماں باپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹے کو کہ تو اپنی بیوی لے کے لگ نہ ہو؟ یہ تو نہیں کہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارے حقوق پورے کر, ٹھیک ہے. وہ تو پورے کرے گا, میں نے بتایا وہ تو اس نے ضرور پورے کرنے ہیں. الگ گھر تو اس کی یعنی اس کا رائٹ ہے, کیوں نہ کرے. ارے بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی پیسے دینا چاہیں اور پھر اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی
شاید ہی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھا ہو۔ تو اس رمضان میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ دا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندہ ہوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ تو رمضان میں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھیں، اس کے نوٹس بناتے جائیں، جو چیز سمجھنا ہے وہ نوٹ کریں۔ میجورٹی چیزیں آپ توحید کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا، اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں، وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی کا ترجمہ ترجمان القرآن والوں نے پرنٹ کیا ہے، ایک صفحے پہ عربی ہے، ایک صفحے کے اوپر اردو ہے۔ تو اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے، لوگ کہتے ہیں جی عربی کا ثواب ہوگا، اردو کا 10 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بننے والی ہے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑھیں، آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں۔ اور عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، مجھے چونکہ قرآنک عربی آتی ہے اس لیے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، مودودی صاحب نے اردو زبان میں الفاظ کا چناؤ وہ کیا ہے کہ کاش اگر آپ کو عربی آتی نا تو جو سوز و گداز آپ پہ طاری ہونا تھا نا، وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اور الحمدللہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے۔ تو رمضان پہ میسج یہی ہے کہ قرآن کم از کم خود پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کے روزانہ بھلے آپ ایک رکوع ہی پڑھ لیں، تو سورۃ البقرہ بھی کور ہوگی، تو آپ کو قرآن کی اوورال تھیم پتہ چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔